یہ ہنزہ کے حوالے سے کچھ مہینے پہلے ایک اچھی خبر آ رہی تھی ہمارے پاس، وہ یہ تھی کہ چائنا سے کوئی بجلی لانے کی کوئی کوشش ہو رہی تھی، جس طرح بلوچستان کے علاقوں میں ایران سے بجلی لائی گئی ہے وہاں پہ عوام کو دی جا رہی ہے، تو اس طرح کا ایک خبر، اچھی خبر تھی، وہ لوگ سن کر بڑی خوشی بھی محسوس کر رہے تھے۔ تو اس کا کیا بنا؟ کیا مستقبل میں ایسے کوئی کچھ ہونے کا امکان ہے یا ماضی قریب میں؟ ہنزا ڈسٹرکٹ کے حوالے سے واقعی بدقسمتی رہی ہے کہ وہ بجلی کے حوالے سے ایون جہاں ہمارے پاس کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ نو لوڈ شیڈنگ ہے سمرز میں، ایون گلگت بھی آپ کو جیسے تمام ہمارے کنزیومرز کو پتہ ہے کہ سردیوں میں ہارڈلی 3 سے 4 گھنٹے بجلی ملتی ہے، اور سمرز میں اس وقت ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے میکسیمم 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ گئی۔ لیکن بدقسمتی سے ہنزا واحد ڈسٹرکٹ ہے جہاں سمر میں بھی اس وقت 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو اس میں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 2019 سے ہنزا ڈسٹرکٹ میں ایک پروگرام چل رہا تھا این پاک کے حوالے سے، جس میں پامیر انرجی والے ان کو دینے کی یا ان کی سروسز لینے کی بات چل رہی تھی، تو وہ میچور ہوتے ہوتے کافی ٹائم ہو گیا۔ تو اس وقت جو ہے نا پامیر انرجی والے کام کر رہے ہیں ہنزا میں، جس میں انہوں نے اس وقت کوئی تقریباً 16.5 کے انسٹال کیپیسٹی لگائی اور 1.5 کے قریب بجلی ان سے لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت ناصر آباد شناکی ایریا میں 2 میگا واٹ کا انہوں نے اور سولر کی انسٹالیشن کی ہے، جو قریب شاید اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں اس سے بھی جو ہے نا بجلی جو ہے نا وہ مل جائے گی کنزیومرز کو۔ اس کے علاوہ جو ہے کے ایف ڈبلیو فنڈ کے نام سے تقریباً ہنزا میں 2 میگا واٹ جو ہے نا مختلف طریقے حسن آباد ہے، اس پہ تقریباً کام معذرت 2 میگا واٹ نہیں ہے، 1.5 میگا واٹ ہے، اس پہ تقریباً 80% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس وقت اس مشینوں کی انسٹالیشن ہو رہی ہے اور ٹینٹیٹو اس کا آپریشن جو ہے نا 80 تک اس کا کمپلیٹ ہے۔ اس سوال کی اپنا چائنا سے بجلی کی ٹرانسمیشن کری، وہ آج سے کوئی 10 سال واٹ کی بجلی چائنا سے اس طرف لے آئیں گے، لیکن وہ ٹیرف کے حوالے سے یہ بات میچور نہیں ہو سکی، اس وجہ سے اس پہ ابھی میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ جہاں تک ٹیرف کی بات آ گئی تو میں آپ کو بتاتا چلوں، دنیا کے شاید 200 سے پلس ممالک ہیں، اور 200 پلس ممالک میں سب سے سستی ترین بجلی جو ہے نا وہ جی بی میں ہے۔ تو اس وجہ سے اس ٹیرف پہ شاید جو ہے نا وہ فیزیبل نہیں ہو سکا، تو چائنا سے نہیں سکا۔ تو ہنزا میں نو ڈاؤٹ ہے، لیکن اب جو ہے نا کے پی ایف ڈبلیو کا ایک اور پروجیکٹ میں 2 میگا واٹ کے حوالے سے اس کی بھی سی ڈی ڈبلیو پی سے اپروول ہو گئی ہے، وہ اگلے ایک مہینے میں اس پہ بھی کام فزیکل جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا آفٹر 10۔ حامد صاحب، یہ جو یہ سردیوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کچھ صورتحال ہے حامد صاحب ابھی اب فرما رہے تھے کہ کچھ پاور ہاؤس سے مزید بجلی جو ہے نیٹ ورک میں شامل ہو رہی ہے اور عنقریب ہوگی، تو اس سلسلے میں ہمارے سننے والے جو گلگت ریجن کے جو صارفین ہیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہیں، ان کو سردیوں میں آپ کے پاس کوئی خوشخبری ہے دینے کے لیے؟ سردیوں میں کس حد تک ان میں مجموعی طور پر میگا واٹ بڑھے گی گلگت ریجن میں، اور کسی خاص ڈسٹرکٹ میں اگر بڑھ رہی ہے تو وہ بھی آپ کائنڈلی شیئر کریں۔ ہلو ہلو حاضرین، ہمارا رابطہ انجینئر حامد صاحب سے بجلی کے صورتحال پر بات ہو رہی تھی، منقطع ہو گئی، ہم دوبارہ لائن سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جی حامد صاحب، آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ اس طرح ہوا کہ تقریباً 12 میگا واٹ اس سال جو ہے نا گلگت کے جنرل سسٹم میں ایڈ ہو گیا۔ امتیاز صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ حامد صاحب، آپ کی آواز صحیح طور پر ہم سن نہیں پا رہے ہیں، ہم دوبارہ آپ سے دوبارہ جی جی ابھی آ رہی ہے۔ جی جی بالکل میں سن رہا ہوں۔ امتیاز صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ میں سن رہا ہوں بالکل، حامد صاحب بولیے۔ جی آپ کی آواز
آواز صاف آ رہی ہے؟ جی ہاں اس طرح جیسا کہ ابھی اس وقت جو ہے نا اس سال تقریباً 12 میگا واٹ ایڈیشنل بجلی ابھی تک جو ہے نا وہ ضرور 12 میگا واٹ ابھی تک سسٹم میں بجلی جو ہے نا وہ شامل ہو گئی ہے، جس میں جو ہے نا پہلا 6 میگا واٹ دسمبر میں لایا اس سال 6 میگا واٹ کرگا جو ہماری 17 میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی ہے، اس میں جو سب سے بڑا یونٹ اس دفعہ چلا وہ 17 میگا واٹ 6 میگا واٹ کا، اور 6 میگا واٹ شکر اللہ کے فضل سے اس وقت تقریباً پیک آور میں تقریباً 6 میگا واٹ سے پلس بجلی لے رہے ہیں، اور آف پیک آور میں تقریباً 5 میگا واٹ سے 5.5 میگا واٹ جتنا بھی اس سسٹم کو دے دے پلس جو ہے نا وہ اس سے بجلی لے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ کچھ سوشل میڈیا یہ کچھ ہمارے دوست کسی ایک وقت میں جا کے وہاں انہوں نے پاور ہاؤس کی ریڈنگ لے لی اور کہا یار یہ پاور ہاؤس تو 1900 کلو واٹ چل رہا ہے، حالانکہ وہ تو پاور ہاؤس میں یہ ہے کہ جب اس پہ سسٹم پہ ڈالیں گے تو پاور ہاؤس لوڈ اٹھائے گا۔ اس وقت چونکہ لائنوں پہ کام ہو رہا تھا تو کم لوڈ دیا گیا تھا، کچھ ہی پینلز آن تھے، تو کارگر کمپلیکس ایڈیشنل میں اپنے طرف سے چونکہ وہ اس طرح ہو رہا ہے تو آپ کے توسط سے آپ کے چینل ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل کنٹینیو رکھیں۔ اچھا، تو دوسرا جو ہے نا وہ بٹور نارمل 3.2 میگا واٹ کا وہ بھی اس طرح سسٹم میں آ گیا، اور تیسرا گلگت سٹی کے حوالے سے شکر ہے اپنا بگروٹ جو ہے ہمارن بگروٹ وہ 3.5 میگا واٹ کا ہے، تو اس میں 2 یونٹ ابھی تک ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں اور تقریباً 2200 کلو واٹ اس پہ لوڈ ڈالا ہے، تیسرا یونٹ پہ بھی ابھی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو ابھی چل رہے ہیں۔ جو آپ نے کہا سردیوں میں آنے والے سردیوں میں کنزیومرز کے لیے کوئی ریلیف کا امکان ہے، تو وہ پوری کوشش یہی ہے کہ جو 16 میگا واٹ نلتر ہے وہ سسٹم میں آ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نلتر کمپلیکس جو ہے نا وہ تقریباً اگر 16 میگا واٹ کو بھی ایڈ کریں تو 52 میگا واٹ اس کی انسٹال کیپیسٹی ہے۔ تو سردیوں میں یہ کمپلیٹ ہوگا یہ منصوبہ؟ اس طرح ہے کہ بائی دی وے میں کے ایف ڈبلیو کے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے چائنا وزٹ پہ تھا لاسٹ ویک، تو وہاں پہ جو فیکٹری ہے جہاں پہ ٹی جی سیٹس وغیرہ کی مینوفیکچرنگ ہو رہی تھی وہ میں نے فزیکل دیکھا، اس کے کمپلیٹ یونٹس بن کے تیار ہو گئے ہیں، پیکنگ پہ ریڈی تھے، بلکہ کل وہ وہاں سے ڈسپیچ ہو گئے ہیں۔ مشنری بات آپ کی مناسب ہے کہ آیا سول ورک بھی مکمل ہو جائے گا؟ تو جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایکسٹینشن کنٹریکٹر کو ملی ہے اس میں جو ہے نا 30 ستمبر لاسٹ ڈیٹ کنٹریکٹر کو دیا ہوا ہے کہ 30 ستمبر سے پہلے سول ورک اور ای این ایم ورک دونوں مکمل ہو، تو ہم زیادہ آپٹمسٹک ہے کہ انشاءاللہ سردیاں آنے سے پہلے 16 میگا واٹ بھی سسٹم میں آ جائے گا۔ حمید صاحب یہ ایک اور یہ کمپلین بھی ہے، اور ایک کوئی ادارہ جو ہے سرکاری ادارہ کوئی تحقیقات بھی کر رہا ہے کہ کچھ جو پاور اسٹیشن ہیں ہمارے وہاں پہ جو مطلوبہ اس کی پیداواری صلاحیت ہے، نئے پاور ہاؤس ہے ہمارے، لیکن اس میں پیداواری جو صلاحیت ہے وہ اس پیک سیزن میں بھی وہ مطلوبہ جو ہے وہاں سے بجلی نہیں مل رہی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے حالانکہ یہ سارے نئے بجلی گھر ہیں؟ اچھا امتیاز صاحب، آپ نے بہت مناسب سوال کیا، لیکن شاید جس وقت ہمارا صرف یقیناً بجلی کے نظام میں بھی ہم میں بھی بہت ساری کمی کوتاہیاں ہیں جس میں امپرومنٹ کی ہم وقت ضرورت ہے، تو یہ ہمارا جس کمیونیکیشن کے تھرو ہم بات کر رہے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی 10 منٹ میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو کے کمیونیکیشن شاید نہیں ہو سکی، اور پہلے میری طرف سے تو کنوے ہو گیا تھا، لیکن اچھا ہے ابھی اگر کمیونیکیشن ٹھیک ہے تو میں بتاتا چلوں، تو وہ ہمارے کچھ دوست کرگا 6 میگا واٹ گئے تھے، جا کے گھومتے گھامتے جب وہ پاور ہاؤس پہ گئے تو ادھر پاور ہاؤس پہ 1900 کلو واٹ کا لوڈ تھا، تو انہوں نے آ کے جو ہے نا وہ سوشلی اس کو پروپیگیٹ کیا کہ 6 میگا واٹ کا یونٹ جو ہے نا اس وقت 1900 کلو واٹ پہ چل رہا ہے کہ تو پاور ہاؤس کا آپ کو پتہ ہے یہی ہوتا ہے، جب پاور ہاؤس پہ سسٹم پہ لوڈ ڈالتے ہیں تو پاور ہاؤس جو ہے نا اپنی کیپیسٹی پہ چلے گا۔ 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا پانی نہیں ہے تو پاور ہاؤس کم کیپیسٹی پہ چلے گا، یا پاور ہاؤس پہ آپ نے سسٹم پہ لوڈ ڈالا نہیں ہے تو وہ کم کیپیسٹی پہ چلے گا۔ تو اس وقت چونکہ لائنوں پہ کام ہو رہا تھا تو پاور
पावर हाउस पे सिर्फ 1900 किलोवाट लोड था, तो उन्होंने कहा है कि पावर हाउस ही 1900 किलोवाट उठा रहा है। हालांकि ये दिसंबर 2024 में ये पावर हाउस चला है 6 मेगावाट का, और कोई भी तमाम आपके सुद से मैं अपने तमाम मुहतरम साहिब बरादरान से गुजारिश करता हूं कि वो अपने दिए हुए टाइम के मुताबिक किसी वक्त भी मुझे कॉल करें, मैं उनके साथ कंपनी करूंगा, आके वो देखें वो पावर हाउस जो हमने चाइनीज इंजीनियर्स के मौजूदगी में 6200 पे टेस्ट किया हुआ है। 6 मेगावाट उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, जबकि उसकी टेस्टिंग हो गई है 6.2 मेगावाट पे। उसके अलावा अभी तक पीक आवर में वो तकरीबन 5400, 5600, 5800 किलोवाट पे चल रहा है। तो मशीनों में किसी किस्म की मशीनरी में जो है ना वो नहीं है, और फुल अपनी कैपेसिटी पे वो अपनी पैदावार दे रहा है। तो मैं दावत दे रहा हूँ कि रैंडमली आके आप देख लें, जिस वक्त भी आप कहें मैं उनके साथ कंपनी करने के लिए तैयार हूँ, नंबर एक। दूसरा जो है ना नॉर्मल जो पावर हाउस बटोर जो कहते हैं कि बल्कि हमारे एक किसी सियासी मोहतरम ने कहा कि वो 1 मेगावाट भी चल रहा है, जबकि नॉर्मल बटोर जो टेस्ट किया है इंजीनियर की मौजूदगी में वो तकरीबन 2800 किलोवाट पे टेस्ट किया है। ये मैं नहीं कहूंगा कि हमने 3200 पे किया है, 28 तक उसको किलोवाट तक उसको चेक किया है। वो कम पैदावारी सलाहियत है इस वक्त। उसकी बुनियादी वजह जो है ना वो यही है कि जो चैनल पे हम पावर हाउस के लिए पानी ले आ रहे हैं, तो नॉर्मल किया जो इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तकरीबन 30% 40% पानी वो ले जाते हैं, जिसकी वजह से पावर हाउस ऑफ पीक में 16 से 1800 किलोवाट पे चल रहा है, और पीक आवर में चूंकि उनका पानी भी हम यूटिलाइज करते हैं पावर हाउस के लिए, तो 2600 किलोवाट पे चल रहा है। तो ये शायद गलतफहमी की बुनियाद पे इस तरह सोशल मीडिया पे आया था। तो बहुत अच्छा हुआ कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को एजुकेट भी किया और उनकी तस्दीक भी की। हामिद साहब, ये गिलगित रीजन की आप बात करें तो वो एक बहुत बड़ा मनसूबा यहाँ गिलगित में कराकुरम यूनिवर्सिटी के करीब दरिया में बनाने का मनसूबा था। उस मनसूबे में कोई प्रैक्टिकली काम कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या वजह है? वो पीएचडीपी से उसको खारिज कर दिया गया है या टेक्निकली वो नॉन फिजिबल डिक्लेयर किया गया है? अच्छा, इस तरह है कि चूंकि आपको पता है कि मुल्क के जो दीगर सूबे हैं वहाँ पे ये पावर जनरेशन का जिम्मेदारी जो है ना वावड़ा को एक बहुत बड़ा अदारा है उसको दिया हुआ है, लेकिन जीबी में वावड़ा का जो है ना इस वक्त तक जो है ना कभी मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से इंडक्शन नहीं हो गई। ये 2015 से पहले जितने भी पावर हाउसेस बने हैं, जीबी की जो अपनी एडीपी थी उसका तकरीबन मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे कभी 30% ऑफ टोटल एडीपी, कभी 32%, इस दफा 28%, उस पे जो है ना ये पावर हाउसेस बने हैं। 2007 में पहली दफा फेडरल पीएचडीपी से 18 मेगावाट जुलाई 2007 में फंक्शनल हुआ, नलतर बन गया फेडरल पीएचडीपी से। तो अब गवर्नमेंट जो है ना न सिर्फ अपने रिसोर्सेज से मुख्तलिफ पावर हाउसेस और एनर्जी के हवाले से प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, बल्कि फेडरल पीएचडीपी से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वक्त पाइपलाइन में है और इस वक्त फिजिबल उन पे एक्टिविटी हो रही है। तो जहाँ तक आपका स्पेसिफिक कराकुरम यूनिवर्सिटी के हवाले से है, तो मुख्तलिफ जो की रिसोर्सेज हैं जिनको यूटिलाइज करना है, तो 100 मेगावाट कराकुरम यूनिवर्सिटी और 85 मेगावाट फंडर, इन दोनों को सी पैक की तरफ रेफर किया गया है कि वो सी पैक से जो शेयर जीबी का है उसमें इन दोनों को शामिल करेंगे। के बाकी 100 मेगावाट सोलर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट ईयर आगे अनाउंस किया था, तो उसकी इमरजेंसी में उसकी फिजिबिलिटी वगैरह हो कंप्लीट होके उसके जो है ना इस वक्त PC1 भी CDWP से रिकमेंड होके आगे गया है एकनिक की तरफ, और उम्मीद यही है कि जल्दी उससे अप्रूव होके टेंडर प्रोसेस हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, बल्कि आज ही बात हो रही थी किसी दोस्त के हवाले से, वो वहाँ पे था, 1 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ने 100 मेगावाट सोलर की अर्थ ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है ना उसका शेड्यूल का ऐलान किया है। तो ये मुख्तलिफ PSDP से, अच्छा फिर CPEC से, फिर ADP से, फिर उसके अलावा खासकर स्पेसिफिक हुंजा डिस्ट्रिक्ट इसमें जो है ना KFW फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा NPAC हैं, उस पे मुख्तलिफ उसमें काम हो रहा है। तो उम्मीद यही है कि किसी हद तक हम जो है ना बिजली की जो क्राइसिस हैं उस पे काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे। हामिद साहब, आप इंजीनियर है, यकीनन आपके ये नॉलेज में होगा, हम तो आम लोग हैं, लेकिन हमें ये सुनने को भी एक बात मिल रही है कि ये बिजली जो आपका ग्रिड स्टेशन है वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन तक
کی جو پروسیس ہے اس میں ضائع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کی ٹرانسمیشن لائن ہے وہ کافی بوسیدہ ہے، پرانی ہے، تو جس کی وجہ سے بجلی جو ہے اس میں ضائع ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اگر یہ اسی وجہ سے بھی بجلی کی ایک ضائع ہو رہی ہے تو اس ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کیا متبادل کوئی تدبیر یا کوئی حکمت عملی ہے؟ آپ نے بہت مناسب سوال کیا کہ اس میں یقیناً یہی ہے کہ جو بجلی کنزیومرز کے گھر تک پہنچتی ہے، اس گھر تک پہنچانے میں اس سے پہلے کنزیومر کی اپنی سروس لائن ہے جو کہ ایک اسٹینڈرڈ وابڈے کی اسپیسیفکیشن ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ وہاں سے ٹرانسفارمر تک جو ہماری ڈسٹریبیوشن کنڈکٹرز ہیں وہ اس کرنٹ کیرنگ کیپیسٹی کے مطابق وہ کنڈکٹر کا سائز ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا ٹرانسمیشن لائن آتی ہے، تو ٹرانسمیشن لائن میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ تار آپ کنڈکٹر وہ استعمال کریں جس پہ جو ہے نا یہ انرجی لاسز کم سے کم ہو. لیکن چونکہ کافی عرصے سے یہ مختلف ہماری ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن لائن پہ کوئی خاص جو ہے نا ہم وقت کو کام ہو نہیں سکا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بات بالکل بجا ہے. تقریباً اگر لاسز کو پرسنٹیج میں اگر ہم دیکھیں تو 40% جو ہے نا وہ بجلی کے لاسز ہیں، 60% کنزیومر پہ پہنچ جاتی ہے اور 40% لاسز ہیں. اس 40% میں 20% ٹیکنیکل لاسز کہتے ہیں، جس میں آپ نے کہا کہ کنڈکٹر کا سائز کم ہے، کیپیسٹی سے اوور کرنٹ اس میں آ رہی ہے. تو باقی 20% جو ہے نا وہ پھر ایڈمنسٹریٹو لاسز ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یقیناً جہاں حقوق کی بات آتی ہے وہاں ساتھ ساتھ ایک پیرالل لفظ فرائض کا بھی چلتا ہے. تو وہ فرائض میں منحوس الحکم ہم میں کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم فیس کر رہے ہیں اس لاس کو بڑھنے میں. تو اس پہ مختلف اس میں سالوں میں ان کی امپرومنٹ کے سکیمز آتے رہے ہیں. لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ نلتر کمپلیکس جو مین سورس ہے بجلی کا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا 52 میگا واٹ کیپیسٹی ہے اور گلگت سٹی کے 70% کنزیومر کو وہ کور کرتا ہے. تو اس میں جو 120 kV کی لائن ہے اس میں لاسز جو ہے نا 2 سے 3% ہے. ہمارے سارے لاسز جو ہے نا گریڈ اسٹیشن سے کنزیومر اینڈ تک ہیں، جس میں ایڈمنسٹریٹو لاسز اور یہ ٹیکنیکل لاسز شامل ہیں. اچھا امت صاحب، ایک اور سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے جس میں لوگوں کی زیادہ دلچسپی ہے. وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے اس کے حوالے سے خبریں بھی گرم تھی کہ یہ ٹیرف جو ہے بجلی کا اس کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، چونکہ اس حوالے سے وفاقی حکومت کا بھی کوئی مشورہ اس میں شامل حال ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جا رہا ہے ریکوری کا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یقیناً میں چونکہ مختلف ذمہ داریوں کے حوالے سے فیڈرل پی ایس ڈی پی یا فیڈرل پلاننگ کمیشن کے اس میں جاتا رہا ہوں، میٹنگز اٹینڈ کرتا رہا ہوں. تو ہمارے پروجیکٹ جو ہے نا جب ہم ٹیکنیکل ڈسکس کرتے ہیں تو بڑے زبردست ہوتے ہیں، پلانٹ فیکٹر ان کا زبردست ہوتا ہے اور ٹیکنیکلی فیزیبل ہوتے ہیں، اور اس کا دریا کا بہاؤ گرمی سردی میں مناسب رہتا ہے. تو اس میں ہم بڑے لمبے چوڑے ہو کے ان کو کنوینس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب بات ٹیرف کی آتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا پھر ادھر ادھر بغلے جو ہے نا وہ جاگنے کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں بنتی ہے. تو اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ کوئی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کا ریٹرن دیکھا جاتا ہے کہ بھائی آپ ریٹرن کتنے عرصے میں ہوگا. تو ہمارے ماشاءاللہ پروجیکٹ جو بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کا ریٹرن تو چھوڑیں، اگر اس پہ جو ریونیو آتا ہے اس سے جو سٹاف کی تنخواہیں ہیں اور مینٹیننس ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے چونکہ صرف گورنمنٹ پہ ڈپینڈنسی کر کے جو ہے نا بجلی کی ضرورت کو پورا کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جو ہے نا وہ انویسٹ کے لیے ان کو انسینٹیوز اور ان کو آفر کیا جاتا ہے. تو جب ان کو کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، اتنی زبردست فیزیبلٹی ہوئی ہے، اتنا 80% پلانٹ فیکٹر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس کی ریکوری کیا ہے. تو چونکہ ٹیرف بہت کم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی پروجیکٹ کوئی 50 سال سے پہلے اپنی انویسٹمنٹ پوری نہیں کر پا رہا ہوتا ہے تو وہ پرائیویٹ انویسٹرز نہیں آتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا پرائیویٹ انویسٹرز کو بھی راغب کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی یقیناً ہم ہر ایک بندے نے گورنمنٹ کی حکومت کی جو ہے نا اس میں آگے نکلنے کے لیے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کے لیے اپنا حصہ بقدر جسہ ڈالنا ہے.
تو وہ ایک ہے اس طرح کا شیڈول تھا. ہم یہ حامد صاحب جو ہے نا، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سے عرض کیا کہ دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں سب سے سستی ترین بجلی ادھر ہے، تو ادھر اور کشمیر میں ہے. تو جو ہمارا ٹیرف ریٹ 3 بجے سے شروع ہو 3 روپے سے شروع ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑی سی امپرومنٹ اور اس میں بڑھانے کی گنجائش ہے. تو اس پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ایک کمیٹی سیکرٹری فائنانس کے اس میں بٹھائی گئی ہے، وہ اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن ابھی کوئی فائنل ورژن اس کا آیا نہیں ہے. حمید صاحب، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ٹیرف ہے یا جو نجی کمپنیاں ہیں وہ اس لیے گلگت بلتستان میں انٹرسٹ نہیں لیتی ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ریکوری نہیں ہو رہی ہے، جو صارفین ہیں وہ بل ادا نہیں کرتے وقت پر. دوسری اس کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا جو ریٹ ہے گلگت بلتستان میں، جو جیسا کہ آپ نے چائنا سے بجلی خریدنے کی آپ نے بات کی، وہاں ان سے ریٹ پہ جو ہے اتفاق نہیں ہو سکا، اس وجہ سے وہ منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا. تو اس طرح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے بجلی پیدا کرنے میں. تو آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ اس طرح ہے کہ جس طرح ابھی جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا دیا کہ 2.5 میگا واٹ تقریباً سولر جو ہے نا وہ ہنزا میں جو این پاک کمپنی ہے انہوں نے لگایا ہوا ہے. اب سولر سے بجلی نو ڈاؤٹ لوگوں کو مل تو رہی ہے، لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ ان سے جو آلریڈی جو طے شدہ ریٹ سے ہیں، جو پورے جی بی میں چل رہے ہیں 3 روپے سے لے کے 5 روپے تک مختلف سلیب کے حوالے سے، وہ کنزیومرز کو تو اس حوالے سے چارج کرتے ہیں. لیکن جو این پاک ہے وہ 15 روپے ایک یونٹ بجلی سیل کرتی ہے. تو 15 روپے میں سے 12 روپے 30 پیسے گورنمنٹ سبسڈائز کرتی ہے، ان کو پے کرتی ہے، باقی کنزیومر سے لیتی ہے. تو اب یقیناً پرائیویٹ، جیسے آپ نے کہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انویسٹ کرنے کے لیے ہمیں یقیناً اپنے ریٹس کو اگر ہم ریوائز کریں، ریویو کریں، تاکہ کوئی بھی پروجیکٹ کم از کم گرین اور اس حوالے سے مختلف مثلا یو این ڈی پی کے ہیں اور یو ایف او کے ہیں، اس طرح دوسرے جو ہے نا دنیا کے فنڈنگ ادارے ہیں جو گرین انرجی کو پروموٹ کرتے ہیں، تو ان سے بھی ہیلپ مل کے پرائیویٹ انویسٹر کو ہم لا سکتے ہیں اپنے ٹیرف سسٹم میں تھوڑی سی امپرومنٹ لا کے. اور جس پہ کام ہو رہا ہے، امید ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا، جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے یہ 100 میگا واٹ سولر کا اناؤنس ہوا ہے، اسی طرح اس میں بھی جو ساورن گارنٹی پہ بھی کام ہو رہا ہے، تاکہ فیڈرل گورنمنٹ گارنٹی دے دے اور پرائیویٹ انویسٹرز ادھر آ جائیں، وہ میچور ہو جائے. تو امید یہی ہے کہ پرائیویٹ لوگ بھی ادھر آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. حامد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دے دیا اور آپ نے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ جو کام کر رہے ہیں بجلی کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے، جو شارٹ فال ہے اس پر قابو پانے کے لیے، اس کے علاوہ جو نقائص ہے، جو کمزوریاں ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے اصلاحات کے ذریعے، تو یہ تمام چیزیں آپ نے ہم سے شیئر کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً اسی طرح پروگرام میں اپنے جو ان پٹ ہے ٹیکنیکل وہ ہم سے شیئر کرتے رہیں گے اور ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.